فرض کریں کہ ایک بندے کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے ہیں۔ وہ اپنے ڈریم ہاؤس میں بیٹھا ہے، باہر گیراج میں جدید ترین گاڑیاں کھڑی ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس نے دنیا کی ہر کامیابی سمیٹ لی ہے۔ بالکل ایک آئیڈیل لائف۔ ہاں، ایک آئیڈیل لائف۔ لیکن پھر بھی رات کو پرسکون نیند کے لیے اسے گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ دن کے وقت ایک عجیب سی بے چینی، ایک نامعلوم سا خوف اسے گھیرے رہتا ہے۔ جی، یہ تو آج کل کا ایک بہت ہی عام سا منظرنامہ بن چکا ہے۔ بالکل، اور حیرت کی بات دیکھیں نا کہ ہم نے بیرونی دنیا کو فتح کرنے کے لیے، خلا میں جانے اور سمندروں کی تہہ چھاننے کے لیے تو بے شمار آلات ایجاد کر لیے ہیں۔ ہم نے اپنے جسم کا ٹیمپریچر، دل کی دھڑکن اور روزمرہ کے قدم ناپنے کے لیے سمارٹ گھڑیاں تک بنا لی ہیں۔ صحیح۔ لیکن ہمارے اندر کا وہ جو ایک کمانڈ سینٹر ہے، جہاں سے ہمارے تمام جذبات، ہمارے فیصلے اور ہمارا سکون کنٹرول ہوتا ہے، وہ آج بھی کیوں اتنی جلدی کریش کر جاتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہم باہر تو سب کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن اندر سب آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی اندرونی نظام کے کریش ہونے اور اسے دوبارہ بحال کرنے کے میکانزم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو ماخوذ ہے، جو مطالعے کا مواد ہے، وہ کوئی آج کی جدید نفسیات کی کتاب یا سلیکن ویلی کا کوئی نیا لائف ہیک نہیں ہے۔ تو پھر ہم کس چیز پر بات کر رہے ہیں؟ ہم ایک صدیوں پرانے کلام پر بات کر رہے ہیں، سورت یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 پر۔ آج کا یہ گہرا مطالعہ اس بات کی کھوج لگائے گا کہ کیسے یہ قدیم کلام انسانی نفسیات، اندرونی الجھنوں اور اس مادی حوص کا ایک حیرت انگیز حد تک سائنسی اور منطقی علاج پیش کرتا ہے۔ ایک ایسی کتاب جو سیدھا انسان کے سینوں کے اندر جھانکتی ہے۔ کیا بات ہے! اور دیکھیں، آج کے اس جدید دور میں جہاں ہر طرف معلومات کا سیلاب ہے، اس موضوع کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ آج کا انسان جتنا باہر کی مادی دنیا کو جانتا ہے نا، اتنا ہی وہ اپنے اندر کی دنیا یعنی اپنے جذباتی اور نفسیاتی میکانزم سے مکمل طور پر ناواقف ہے۔ صحیح، ہم بس باہر کی چیزیں فکس کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ بالکل، ہم مسلسل بیرونی مسائل کے حل ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ اندرونی بے چینی، وہ جو ایک انگزائٹی ہے، وہ اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ یہ مطالعہ ہمیں اس اضطراب سے نکالنے کے لیے محض کوئی وقتی جذباتی دلاسا نہیں دیتا، بلکہ انسانی نفسیات کی باقاعدہ ری وائرنگ کا ایک فریم ورک دیتا ہے۔ تو چلیں اس فریم ورک کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ ان آیات میں کسی بھی انسان کو حقیقی خوشی یا کامیابی کی طرف لے جانے سے پہلے اس کی اندرونی تیاری کا ایک پورا خاکہ کھینچا گیا ہے۔ جی، ایک بہت ہی منظم خاکہ ہے۔ اور گفتگو کا آغاز آیت 57 میں بیان کردہ ایک شاندار 4 درجاتی عمل سے ہوتا ہے، ایک 4 سٹیپ پروسیس۔ جی، یہ کوئی عام سی فہرست نہیں ہے، بلکہ رب کی طرف سے آنے والی ہدایت کی 4 بنیادی خصوصیات کو ایک خاص ناگزیر ترتیب میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ 4 درجات کیا ہیں؟ پہلا درجہ ہے موعظہ یعنی نصیحت، دوسرا ہے شفا یعنی سینوں کی بیماریوں کا علاج، تیسرا ہے ہدا یعنی ہدایت اور سیدھا راستہ، اور چوتھا ہے رحمت یعنی رحمت۔ صحیح، معجزہ، شفا، خدا اور پھر رحمت۔ بالکل۔ اگر ہم اسے آج کی عام زبان میں سمجھنا چاہیں تو اسے ایک کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم کی طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم اکثر اپنے ذہن اور دل کو ایک ہارڈ ویئر کی طرح یوز کرتے ہیں۔ تو یہ جو معجزہ ہے نا، یہ وہ اینٹی وائرس الرٹ ہے جو اچانک آپ کی اسکرین پر پاپ اپ ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ سسٹم میں کوئی خطرناک میل ویئر آ گیا ہے۔ یہ ایک وارننگ ہے۔ اور اس آپریٹنگ سسٹم کی تشبیہ کو اگر ہم مزید آگے بڑھائیں تو یہ معجزہ محض کوئی عام سی وارننگ نہیں ہے۔ نفسیات کی زبان میں اسے کوگنیٹیو ڈسوننس یا ذہنی ہم آہنگی کا فقدان کہا جا سکتا ہے۔ کوگنیٹیو ڈسوننس یعنی جب آپ کے افعال اور آپ کی سوچ آپس میں ٹکرا رہے ہوں؟ جی بالکل، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو اچانک یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا جو موجودہ طرز زندگی ہے، اس کی ترجیحات ہیں یا اس کا رویہ، وہ دراصل اس کی اپنی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ اور یہ ایک انتہائی بہت ہی انکمفرٹیبل سا احساس ہوتا ہے۔ ہاں، کوئی بھی یہ ماننا نہیں چاہتا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ بالکل، انسان کا سویا ہوا ضمیر جب اس طرح جھنجھوڑ کر اٹھایا جاتا ہے تو اس کا پہلا ری ایکشن یہی ہوتا ہے کہ وہ اس الرٹ کو اگنور کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر وہ اسے تسلیم کر لے تو پھر وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جو کہ شفا ہے۔ شفا علاج؟ ہاں، لیکن یہاں کلام
شفا کا لفظ استعمال کرتا ہے اور اسے خاص طور پر سینوں یعنی لما فی الصدور کے ساتھ جوڑتا ہے۔ سینہ یعنی وہ مدر بورڈ جہاں سے سب کچھ آپریٹ ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے، مدر بورڈ والی تشبیہ بہت زبردست ہے نا؟ جب تک اس کمانڈ سینٹر سے حسد، لالچ، تکبر، شکوک و شبہات اور خوف کے وائرس کو ڈیلیٹ نہیں کیا جاتا، تب تک کوئی نیا پروگرام وہاں صحیح سے کام کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بات بہت سے لوگوں کے روزمرہ کے رویوں کی کتنی زبردست وضاحت کرتی ہے۔ مطلب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نئی کتابیں پڑھتے ہیں، نئے اصول اپناتے ہیں، یا سیدھا ہدایت یعنی وہ جو تیسرا مرحلہ تھا ہدا اس کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ بالکل، وہ بس شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ ہاں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں بس یہ بتا دے کہ کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن چونکہ ان کا اندرونی نظام، ان کا وہ کمانڈ سینٹر پہلے سے ہی زہریلے جذبات اور وائرس سے بھرا ہوتا ہے، اس لیے وہ ان نئے اصولوں پر عمل ہی نہیں کر پاتے اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ یار ہمارا سسٹم بار بار کریش کیوں ہو رہا ہے۔ صحیح۔ وائرس نکالے بغیر نیا سافٹ ویئر انسٹال کریں گے تو یہی ہوگا۔ بالکل، اور کوشش ہمیشہ ناکام ہوتی ہے۔ شفا کے بعد رکھا گیا ہے، یہ بہت لاجیکل ہے۔ جب آپ کا دل ان زہریلے جذبات، اس ماحولیاتی دباؤ اور ہوش کے کینسر سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا ویژن بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ مطلب اسے راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ ہاں، اور ہدایت کا مطلب محض کوئی نقشہ مل جانا نہیں ہے، بلکہ اس نقشے کو پڑھنے اور اس پر چلنے کی ذہنی اور قلبی صلاحیت کا بیدار ہونا ہے۔ ایک بیمار دل اور الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ انسان کو جتنا مرضی روشن راستہ دکھا دیا جائے، بہترین قانون دے دیے جائیں، وہ ان پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ بہت گہری بات ہے۔ اور پھر جب وہ اس شفایاب سینے کے ساتھ اس درست راستے پر چل پڑتا ہے تو اس پورے سفر کا حتمی نتیجہ رحمت کی صورت میں نکلتا ہے۔ چوتھا مرحلہ، رحمت۔ جی، اور یہ رحمت کوئی وقتی انعام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل اور پائیدار سکون کی سٹیٹ ہے۔ ایک ایسی حالت جہاں انسان کے اندر مکمل ہم آہنگی، ایک پرفیکٹ ہارمونی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے! لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہم اس 4 درجاتی میکانزم کی گہرائی کو دیکھتے ہیں تو مطلب علم اور نصیحت تو دنیا میں ہر طرف بکھری پڑی ہے۔ اگر یہ عمل اتنا ہی منطقی اور کارگر ہے تو کیا دنیا کا ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اور اس کا جواب ہمیں کلام کی اسی آیت کے الفاظ کی بناوٹ سے ہی مل جاتا ہے۔ یہ کلام ابتدا میں پوری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الناس یعنی اے لوگو۔ یعنی یہ سب کے لیے ہے؟ بالکل، یہ پکار، یہ موعظہ اور اینٹی وائرس الرٹ کسی ایک خاص گروہ، نسل یا جغرافیہ تک محدود نہیں ہے۔ اس کا دائرہ کار بالکل عالمگیر ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آیت کا اختتام کیسے ہوتا ہے۔ وہ ایک فلٹر لگا دیتا ہے۔ جی ہاں، آیت کے آخر میں آ کر یہ کلام واضح کرتا ہے کہ للمومنین، یعنی یہ حتمی ہدایت اور رحمت صرف ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں۔ انفارمیشن اوورلوڈ کے پس منظر میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مطلب آج دیکھیں نا، ہمارے اسمارٹ فونز میں دنیا بھر کی لائبریریاں پڑی ہیں، فلسفے اور نفسیات کی ریسرچز موجود ہیں۔ بالکل، ہر چیز فنگر ٹپس پر ہے۔ ہاں، ہم روزانہ سوشل میڈیا سکرول کرتے ہوئے درجنوں اچھی باتیں، نصیحتیں اور موٹیویشنل کوٹس پڑھتے ہیں۔ یعنی وہ جو معجزہ تھا وہ ہر انسان کی دسترس میں ہے، لیکن معلومات کا ہونا اور اس سے شفا یاب ہونا، یہ دو بالکل مختلف عمل ہیں۔ یعنی علم کا ہونا کافی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، علم محض ایک ڈیٹا ہے۔ جب تک اس ڈیٹا پر یقین کر کے اسے اپنے آپریٹنگ سسٹم کا باقاعدہ حصہ نہ بنایا جائے، وہ بالکل بے اثر رہتا ہے۔ کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ صرف اینٹی وائرس فائل ڈاؤن لوڈ کر لینا کافی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ رحمت یا سکون آپ کو تب ملے گا جب انسان اس فائل پر بھروسہ کر کے اسکین کا بٹن دبائے گا اور اپنے اندر کی خامیوں کو دور کرنے کے اس تکلیف دہ عمل سے گزرنے کے لیے تیار ہوگا۔
کیا زبردست بات کی ہے آپ نے. یہ فلٹر واقعی انسان کو خود احتسابی پر مجبور کر دیتا ہے. ہم دن بھر جو کچھ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ بس ہماری ہارڈ ڈرائیو میں کہیں پڑا رہتا ہے، لیکن وہ ہمارے سینے یا جذباتی مرکز تک اتر کر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا. جی، وہ بس سرفیس لیول پر رہتا ہے. بالکل. اور جب انسان اس علم کو یقین میں بدلتا ہے اور اس کا اندرونی کمانڈ سینٹر شفا پا لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی پوری زندگی کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے. جو چیزیں اسے کل تک بہت اہم لگ رہی ہوتی ہیں وہ اچانک اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہیں سے خوشی اور کامیابی کا وہ نیا تصور جنم لیتا ہے جس کا ذکر اس مطالعے کے اگلے حصے میں یعنی آیت نمبر 58 میں کیا گیا ہے. اور یہ حصہ تو انسانی نفسیات اور اس کی جو ترجیحات ہیں ان کو مکمل طور پر الٹ کر رکھ دیتا ہے. آیت 58 انسان کو بتاتی ہے کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یعنی کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، پس چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں. خوشیاں منائیں. انسان کی تو فطرتی پروگرامنگ ہی یہ بن چکی ہے کہ وہ خوشی منانے کے لیے کسی مادی مائل سٹون کا انتظار کرتا ہے. مطلب کوئی بڑا پروجیکٹ مل گیا، گاڑی اپ گریڈ کر لی یا کمپنی میں پروموشن مل گیا. ہاں، ہم تو انہی چیزوں پر پارٹیز کرتے ہیں. بالکل، لیکن یہاں معیارات بالکل بدل دیے گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی انسان کو اندرونی شفا مل گئی ہے، اگر اس کا دل حسد اور حوث کے بوجھ سے آزاد ہو گیا ہے، تو یہ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے جس پر جشن منایا جانا چاہیے. کیا بات ہے. اور اس کا اگلا حصہ تو مزید گہرا ہے. ہوا خیر مما یجمعون، یعنی یہ ان تمام چیزوں سے بہت بہتر ہے جو انسان دنیا میں جمع کرتے ہیں. دیکھیں اب یہاں آ کر نا بات ذرا دلچسپ ہو جاتی ہے. یہ سننے میں تو بہت دل فریب اور بڑا آئیڈیلسٹک سا لگتا ہے کہ بھئی روحانی سکون یا اندرونی شفا مادی چیزوں سے بہتر ہے. لیکن اگر ہم ذرا تلخ حقائق پر بات کریں اور ایک عام انسان کی روزمرہ زندگی کو دیکھیں تو وہ تو پیسہ یا مال جمع کرنے میں ہی اپنا تحفظ محسوس کرتا ہے. اب مہینے کے آخر میں جب بل دینے ہوں، بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوں یا خدا نخواستہ کوئی اچانک میڈیکل ایمرجنسی آ جائے تو وہاں یہ اندرونی شفا یا رحمت تو اسپتال کا بل ادا نہیں کرتی نا. صحیح، بالکل پریکٹیکل بات ہے. وہاں تو ایک بھرا ہوا بینک اکاؤنٹ ہی کام آتا ہے. تو کیا یہ کلام ایک عام انسان کو مادی دنیا کی حقیقتوں سے نظریں چرانے اور محض ایک جذباتی تسلی کے پیچھے بھاگنے کا نہیں کہہ رہا؟ یہ بہت زبردست سوال ہے اور یہ اعتراض ذہن میں آنا بہت فطری ہے. لیکن اس پہلو کو سمجھنے کے لیے ہمیں کلام کے استعمال کردہ لفظ یجمعون، یعنی جو وہ جمع کرتے ہیں، کی نفسیات کو ذرا کھولنا ہوگا. یجمعون. یہ اعتراض تب درست ہوتا اگر کلام انسان کو مادی وسائل کے استعمال سے یا کمانے سے منع کر رہا ہوتا. لیکن یہاں تنقید استعمال پر نہیں ہے بلکہ جمع کرنے کی ہوڑ یعنی ہورڈنگ پر ہے. اچھا، ہورڈنگ پر. جی، جدید نفسیات اور نیورو سائنس میں ایک کانسیپٹ ہے جسے ہیڈونک ٹریڈ مل کہا جاتا ہے. انسان کے دماغ میں ڈوپامین کا نظام کچھ اس طرح کام کرتا ہے کہ وہ کسی مادی چیز کے ملنے سے پہلے بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے، لیکن جیسی ہی وہ چیز مل جاتی ہے دماغ بہت جلد اس کا عادی ہو جاتا ہے اور خوشی کا وہ جو گراف تھا وہ واپس اپنی پرانی سطح پر آ گرتا ہے. ہاں، وہ ایک نئی گاڑی لینے کی خوشی بس چند دن ہی رہتی ہے. بالکل. جب ایک انسان 1,00,000 کما لیتا ہے تو کچھ دن بعد وہ اسے کم لگنے لگتا ہے اور پھر 10,00,000 کی خواہش اسے بے چین کر دیتی ہے. یجمعون فعل مضارع ہے یعنی کنٹینیوس ٹینس ہے جس کا مطلب ہے ایک نہ رکنے والا عمل. یعنی وہ بس جمع کرتا ہی جا رہا ہے. ہاں، انسان مال اس لیے جمع کرتا ہے تاکہ وہ خود کو محفوظ محسوس کرے، لیکن ہوتا اس کے بالکل الٹ ہے. وہ جتنا مال جمع کرتا ہے اسے کھونے کا خوف، مارکیٹ کریش ہونے کا ڈر اور مزید پانی کی دوڑ اس کے سینے کا سکون مکمل تباہ کر دیتی ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ دنیاوی مال کمانا یا کوئی معاشی تحفظ حاصل کرنا ہی سرے سے غلط ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس ہیڈونک ٹریڈ مل سے مکمل طور پہ ہی اتر جائیں تو پھر تو انسانی معاشرے کی ترقی، کاروبار اور یہ جو ساری ایجادات ہیں ان کا پہیہ ہی رک جائے گا. کیا ایک بیلنس لائف کے لیے ایک حد تک مال جمع کرنا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں یہاں فرق مال کے ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ہے کہ مال انسان کے ہاتھ میں ہے یا اس کے سینے میں اتر چکا ہے. ہاتھ میں یا سینے میں.
بہت گہری بات ہے۔ بالکل، ایک معاشی لائف لائن یا سیفٹی نیٹ بنانا تو ایک عملی ضرورت ہے، لیکن جب وہ مال انسان کی شناخت بن جائے، اس کی خوشی کا واحد معیار بن جائے اور اس کی راتوں کی نیند کا فیصلہ کرنے لگے تو پھر وہ بیماری بن جاتا ہے۔ کلام یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو ایک تقابلی جائزہ پیش کر رہا ہے کہ ہوا خیرون، یعنی یہ رحمت اور شفا اس سے بہتر ہے۔ صحیح، اور وہ بہتر کیوں ہے؟ بہتر اس لیے ہے کیونکہ مادی اثاثے کسی بھی وقت چھینے جا سکتے ہیں۔ آپ کی اسٹاک مارکیٹ گر سکتی ہے، کرنسی ڈی ویلیو ہو سکتی ہے، جائیدادوں پر قبضے ہو سکتے ہیں۔ یہ مادی اثاثے آپ کو سکون خرید کر دینے کا صرف ایک جھوٹا وعدہ کرتے ہیں۔ بالکل، ایک ایلیوژن ہے۔ ہاں، لیکن اندرونی شفا اور ہدایت کا وہ نظام جسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا، وہ ایک ایسا اثاثہ ہے جسے دنیا کا کوئی معاشی بحران یا مارکیٹ کی گراوٹ آپ سے چھین نہیں سکتی۔ یہ ایک ایسا سکون ہے جس پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا اور نہ ہی اسے چوری کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کا کمانڈ سینٹر ٹھیک ہوتا ہے تو انسان مال کماتا بھی ہے اور استعمال بھی کرتا ہے، لیکن وہ اس کا غلام نہیں بنتا۔ یہ نکتہ واقعی اس پورے منظر نامے کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے۔ مطلب بیماری وہ کرنسی یا وہ مادی چیز نہیں ہے، بیماری وہ ہوس ہے جو انسان کے سینے میں ڈیرا ڈال لیتی ہے۔ جی، 100%۔ اور جب انسان اس ہوس سے شفا پا لیتا ہے تو وہ ان مادی چیزوں کو بس ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے، نہ کہ اپنی زندگی کا حتمی مقصد بنا کر۔ ہم تو ساری زندگی ان خول نما چیزوں اور بینک کے ہندسوں کو جمع کرنے پر اپنی بہترین توانائیاں، اپنا وقت خرچ کر دیتے ہیں، جنہیں ایک نہ ایک دن موت یا کسی اور وجہ سے ہمیں یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ گفتگو ہماری کامیابی کے جو مروجہ معیارات ہیں انہیں پوری طرح چیلنج کرتی ہے۔ بالکل کرتی ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی اس پورے جائزے کا اصل جوہر ہے۔ ہم انسانوں کا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنی اندرونی بے چینی کا علاج باہر کی دنیا میں تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار اگر ہماری نوکری بدل جائے گی، یا ہمارا گھر بڑا ہو جائے گا، یا کوئی خاص شخص ہماری زندگی میں آ جائے گا تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی شفا کا آغاز باہر کے حالات بدلنے سے ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ سیدھا سینوں کے اندر سے ہوتا ہے۔ جب انسان کا اندرون بدلتا ہے، جب اس کا آپریٹنگ سسٹم وائرس سے پاک ہو کر ہدایت کی اس خاص فریکوینسی پر سیٹ ہو جاتا ہے، تو باہر کی دنیا کو دیکھنے کا اس کا جو زاویہ ہے وہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ کیا بات ہے! اور جب انسان اس درجے پر پہنچتا ہے تو اسے دل کی گہرائیوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہی وہ اصل کامیابی ہے، یہی وہ حقیقی رحمت ہے جس کا اسے اصل میں جشن منانا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے نے واقعی انسان کے اس اندرونی نظام اور اس کے مسائل کی جڑوں کو بڑی گہرائی سے عیاں کیا ہے۔ وہ ایک جو دھندلا پن جدید انسان کی نفسیاتی اور جذباتی حالت کے گرد چھایا ہوا تھا، اس کلام نے اسے ایک بہت ہی شفاف اور سائنسی انداز میں صاف کیا ہے۔ بے شک۔ جمع کی جانے والی دولت سے بھاری ہے، یہ واقعی ایک مکمل لائف سٹائل ہے۔ اب جب ہم اس مطالعے کو سمیٹ رہے ہیں تو سننے والوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس معلومات کو محض ایک اور موضوع یا ایک اور نصیحت کے طور پر اپنے ذہن کی ہارڈ ڈرائیو میں پڑا نہ رہنے دیں، بلکہ اسے اپنے آپریٹنگ سسٹم کا حصہ بنائیں۔ جی بالکل، اسے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کرنا ضروری ہے۔ بالکل۔ تو اس بحث کے اختتام پر ہر انسان کے لیے، ہمارے لیے بھی اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے ایک بڑا گہرا اور غور طلب سوال ہے، ایک ایسا سوال جو ہمارے روزمرہ کے فیصلوں اور ترجیحات کا آڈٹ کرتا ہے۔ اگر آج اسی وقت ہم اپنی زندگی کے معمولات کا ایمانداری سے جائزہ لیں تو ہم اپنا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی اپنا وقت اور اپنی توانائیاں روزانہ کیا جمع کرنے میں صرف کر رہے ہیں؟ کیا ہم دن رات ایک کر کے صرف وہ مادی چیزیں، اسٹیٹس اور عارضی کامیابیاں اکٹھی کر رہے ہیں جو اس ہیڈونک ٹریڈمل کی طرح ہمیں کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتی اور آخر کار ایک دن یہی چھوڑ جائیں گی؟ بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر ہم اس اندھی دوڑ سے نکل کر اس اندرونی شفا، اس سکون اور ہدایت کو اپنے اندر جمع کرنے کی شعوری کوشش کر رہے ہیں، جسے آج کے اس مطالعے میں انسانیت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ اور کبھی نہ چھننے والی دولت قرار دیا گیا ہے؟ ذرا سوچئے گا۔